اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس لیے کہ چند آیات پر غور و فکر کریں، مل کر کریں. اور اس لیے گزارش بھی کیا کرتا ہوں کہ آپ بھی قرآن مجید ہاتھ میں لیں اور ان آیات میں آیت نمبر 28 اور 29 میں نے تلاوت کی ہے، اور پھر آگے بھی جو آیتیں آئیں گی ان کا نمبر بھی بتاؤں گا، تاکہ تھوڑی سی بیٹھ کر قرآن کی وہ شکایت دور کی جائے جو قرآن نے فرمائی ہے. اور قرآن کی شکایت بڑی شدید ہے. اگر قرآن جو ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو بڑی مشکل ہے. لہذا اس کی شکایت کو دور کرنا ہے. وہ شکایت کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں. میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، نہ کوئی لمبی چوڑی تقریریں کرنے کے لیے، صرف کہ ہم مل کر قرآن مجید پہ غور و فکر کریں اور ان کے آیات پہ، تاکہ قرآن قیامت کے روز اور ہماری شکایت نہ کرے. اور اگر قرآن نے شکایت کر ڈالی تو پھر ائمہ شفاعت کے لیے آگے نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ائمہ اور قرآن، کل بھی میں نے عرض کیا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے. ائمہ نے شفاعت فرمائی تو وہ بھی اسی وقت فرمائیں گے، اس لیے کہ قرآن ائمہ کی امانت ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی امانت ہے. اور اس امانت کو وہ ویلیو نہ دینا جو دوسری چیزوں کو لوگ دیتے ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. قرآن ہر چیز سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، اور قرآن کے متعلق سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کریں. اگر کوئی کہتا ہے عربی مجھے سمجھ نہیں آتی، نہیں، عذر نہیں ہے. آج تراجم موجود ہیں. اگر کوئی میں پڑھا ہوا ہی نہیں بالکل، تو بھی عذر نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ٹائم نکالے اور جائے ان لوگوں کے پاس جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ان سے ذرا تھوڑی دیر ٹائم لے کر کہے آرام سے. یہ مجلسیں، تقریریں، قصے، کہانیاں، یہ سب کچھ جو ہے، اب اس میں جو ہے بہت سی باتیں آدھی ہم لوگ کرتے ہیں جو تب تقریر کرتے ہیں. تو نہیں، آپ جائیں، جا کر جو ہے بالکل قرآن کا لفظ لفظ اور ہر آیت کا ترجمہ سنیں اور اس کا مطلب سمجھیں. بہترین قرآن مجید کی، اور پھر اس پر ظاہر کہ عمل کریں گے. اب ظاہر قرآن فرما رہا ہے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. خطاب تو ان لوگوں کا جو انکار کرتے ہیں، مومنین انکار نہیں کرتے. جب کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر اسی کے پاس جانا ہے. یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے تو مسئلے بہت سے حل ہو سکتے ہیں کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم کہتے تو ہیں لیکن اس پیشی کی تیاری نہیں کرتے. آپ نے خدا آپ کو بچائے کچہریوں سے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کس طرح جس آدمی کا کوئی کیس لگا ہوتا ہے کچہری میں، وہ وکیل کے ساتھ تیاری کر کے کس طرح جاتا ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جاتا ہے. جب پیش ہونا ہے خدا کے سامنے، خدا کے دربار میں، اور پھر وہاں سوالات ہونے ہیں موت کے وقت بھی، معاشر کے روز بھی، تو ان کی تیاری کیا ہم نے کی ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید میں ہے. ایک تو رب کریم کے بارے میں سوچ صحیح ہونی چاہیے. ساری کائنات کا مالک، سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے. اس سے اگلی آیت آپ توجہ فرمائیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو زمین میں ہے تمام کا تمام سب کچھ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے.
کوئی دوسرے کا اس میں حصہ نہیں. تب جا کر مزہ آئے گا محبت کا. جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو پھر صحیح معنی میں محبت قائم ہو گئی. جب ہم یہ سوچتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ فلاں کی طرف سے آ رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، یا مثلا میں خود کما رہا ہوں، یا خود میں جو ہے وہ یا گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. نہیں، یہ سوچ، اس سے پیچھے جاؤ اور بلند ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے اس دنیا میں خلق فرمایا ہے. اور کون ہے اگر وہ اپنی ہوا روک لے، یہ جو چل رہی ہے، جسے ہم آکسیجن لیتے ہیں، تو کون ہے جو ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرے؟ یہ آج کل کورونا کے مسئلے میں جب آکسیجن بند ہو جاتی ہے تو پھر کتنی مشکل سے وہ لوگ پھیپھڑوں میں ڈال کر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں آکسیجن دیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس بلا سے اور دیگر بلیات سے. اگر یہ پانی، قرآن مجید نے خود سوال کیا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہی پانی تمہارے ہاتھ سے دور ہو جائے پھر کون ہے جو پانی دے گا؟ ہر چیز پانی سے ہے. جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. دیکھیں یہ سبزہ، یہ گرینری، یہ فصلیں پانی سے ہوتی ہیں. تو پانی اگر نہ ملے تو ان لوگوں سے پوچھو جہاں فیمن ہے، جہاں قحط سالی ہے، جہاں فصلیں نہیں ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہے، کس طرح وہ بہرحال خدا سامعین کو، مومنین کو بچائے سب اس صورتحال سے. عزیزان گرامی، ہر چیز کو خدا کی طرف سے سمجھو. پھر اس کے بعد کی آیات میں جو کل کچھ میں نے عرض کیا ہے کہ ملائکہ کے بارے میں، کہ ملائکہ اور حضرت آدم کا قصہ، پھر حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ، وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم ٹائم گزاریں بلکہ غور و فکر کریں کہ ملائکہ نے، اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین میں. ملائکہ نے عرض کی ہم، اور قرآن نے جواب دیا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک یہ قصہ بیان ہے، دونوں قصے بیان ہیں. اس کے بعد حضرت آدم سے فرمایا، ظاہر ہے کہ جو جس کے ذمہ کام تھا وہی کرنا. فرشتوں نے کہا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے علم ہمیں دیا ہے. جناب آدم نے آگے بڑھ کر جو ہیں وہ ساری باتیں ان کے جن کے نام پوچھے گئے تھے ان کے بتا دیے. دیکھیں نام، کچھ لوگ کہتے ہیں ساری چیزوں کے نام، امتحان ایسے نہیں ہوتا. چلو ساری چیزوں کے نام پڑھائے گئے ہوں گے لیکن ان سے کچھ چیزوں کے نام یقیناً سوال ہوگا، کچھ چیزوں کے نام. امتحان اسی طرح ہوتا ہے. اور جو ہمارے ہاں روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ نام محمد و آل محمد علیہ السلام کے تھے. حضرت آدم نے صحیح فٹ کر دیا ناموں کو. نام بتایا گیا حضرت آدم کو، کہا کہ یہ محمد ہے، یہ اس کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ اس کے داماد علی ہیں، یہ حسن حسین ہے علیہ السلام. ایک خاص اینگل سے پیش کیا گیا تو حضرت آدم نے بتا دیا. ملائکہ کے بس کی بات نہیں تھی، چونکہ ملائکہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معلومات سے مجہولات کی طرف جائیں. بس وہ جتنا علم ہے اتنا ہی ہے، مگر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جب اس کو پڑھایا جائے تو آج جو علمی ترقی ہے اسی انسانی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے جو رب نے اس میں رکھی ہیں. پھر حضرت آدم کے مقابلے میں جو ہیں وہ وہاں فرشتوں کے صفوں میں جو جن بیٹھا ہوا تھا، اپنے فرشتے سمجھتے بڑا نیک ہے، بڑا پاک ہے، کہا کہ سارے تم جو ہیں سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے. انہوں نے کہا میں تو نہیں گرتا، میں آگ سے، وہ خاک سے. اس کو کہتے ہیں قیاس، اس کو کہتے ہیں تکبر. مستکبر وکان من الکافرین. اس کا مطلب یہ اس وقت ظاہر ہوا صرف اس کا خیال، ورنہ وہ پہلے یہی سوچتا تھا کہ شاید میں بڑا عابد گزار ہوں، مجھ پر میرا جیسا کوئی نہیں، شاید تو سوچتا ہوگا. یہاں اس کی سوچ ظاہر ہو گئی. ایک واقعہ ہوا، اس سے جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی کہ یہ پہلے سے ہی خراب تھا. یہ اس کی یعنی عبادات نہ دیکھو، سجدے نہ دیکھو، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ تکبر اور غرور پیدا ہو چکا تھا. کہا کہ میں کیسے کروں. بہرحال اس مسئلے سے اس کو نکال دیا گیا، اور جب نکالا گیا تو حضرت آدم کو وہاں مناسب جگہ پہ ٹھہرایا گیا، جنت جس کو کہتے ہیں.
اب اس نے بھی ٹھان لی، چونکہ اس نے باقی آگے چل کر قرآن مجید بتائے گا کہ اس نے وہیں فیصلہ کیا کہ میں آدم کو، ان کی اولاد کو بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تم میرے مخلص بندوں کو نہیں ہٹا سکتا، لیکن چل تو آپ نے ساری زور لگا۔ لیکن ایک جہاں عرض کروں کہ جب اس کو نکالا گیا وہاں سے، دربار سے، جہاں بھی تھا وہ، تو اس نے ایک چیخ ماری۔ ظاہر ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے آرام سے رہ رہا تھا، بڑے فرشتوں کا احترام وہ دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ جب نکالا گیا تو اس نے ایک چیخ ماری۔ امام علی علیہ السلام نے اس حدیث کو حضور سے نقل فرمایا کہ یا علی، ابلیس نے 3 مرتبہ چیخ ماری، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک جب اس کو نکالا گیا دربار سے، دوسرا جب مجھے رسالت پر مبعوث کیا گیا کہ میں رسول ہوں، اس سے پہلے تو خوش تھا، سب گمراہ الا ماشاء اللہ۔ اور تیسری جب سورہ حمد نازل ہوئی تو اس نے ایک چیخ ماری، وہ چیخا، چلایا، اس لیے کہ سورہ حمد میں رب نے بندے کو آسان طریقہ بتا دیا کہ تم میرے ساتھ رابطہ کر لو، پھر دیکھو ابلیس کیا کر سکتا ہے، میرے ساتھ گفتگو کرو۔ اب جب رب العالمین سے انسان گفتگو میں لگ جاتا ہے، شیطان کی بس ہو جاتی ہے۔ یہاں تھوڑی سی عرض کرنی ہے یہ بات، دیکھیں کل بھی میں نے عرض کیا کہ 17 رکعت نماز جو فرض ہے روزانہ، اس میں اگر ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھی جائے تو 17 مرتبہ پڑھتا ہے انسان۔ 17 مرتبہ تقریباً اگر دوسرے اعمال میں انوالو نہیں ہے وہ آدمی، تو جو نماز کو بالکل بے فائدہ کر دیتی ہیں، تو 17 مرتبہ کم از کم جو ہے 17 ٹائم ایک آدمی شیطان کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ یعنی اپنے دشمن جو ہے، جو قرآن مجید نے دشمن قرار دیا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک مرتبہ ٹھیک ٹھاک رولا دیتا ہے۔ اور کتنا مہربان ہے وہ بندہ شیطان پر کہ سورہ حمد کی تلاوت نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا اور سورہ حمد کی تلاوت نہیں ہوتی۔ لہذا شیطان پر مہربانی کرنے کی بجائے اس عظمت پہ فیض ہو جاؤ کہ جو عظمت خدا نے آپ کو دی ہے کہ آؤ میرے ساتھ آ کر کلام کرو۔ حضرت آدم وہاں سے اس نے بہرحال بڑی قسمیں اٹھا کر حضرت آدم کو بہلایا پسلایا اور حضرت آدم نے کھا لیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ بہرحال اس کو یہ ایک امتحان اور ٹیسٹ، اور اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معصومین نے فرمایا ہے، گناہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے مشورے کو نہ مان کر غلطی کی ہے، ترک اولا کیا ہے۔ بہرحال سبحانہ و تعالیٰ اگر فرمائے کہ گناہ بھی کیا ہے، یعنی غلطی کی تو کی ہے نا، مطلب انہوں نے یہ تو کیا ہے کہ ایک حکم جو ہے تھا، ایک تھا مشورہ جو تھا، حکم سے مراد مشورہ جو تھا، اس مشورے پہ کام عمل نہیں کیا، شیطان کامیاب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب آدم کو بھی اور شیطان کو بھی سب کو کہا چلو آپ زمین پہ چلے جاؤ، وقت آ گیا کہ تم چلے جاؤ، البتہ میری ہدایت آئیں گی، جو میری ہدایت کو فالو کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جو تابعداری کرے گا میری ہدایت کی، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، جناب آدم اور جناب آدم کے اولاد باؤنڈ ہے کہ الہی احکامات پر چلے، کوئی بہانہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلائی میری آیات، تو وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آیت آپ قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو نہیں تو کھولیں، 40 نمبر آیت سے لے کر 103 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یا اللہ کیوں؟ اب اس میں ہمیں کیا لیسن لینا ہے؟ پہلی بات جو میں سمجھا کہ اگر کوئی غلط ماحول میں پلا ہو، اس کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو خداوند متعال نے بڑی مہربانی فرمائی، سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بڑے غلط ماحول میں
غلامی کے ماحول میں رہے، اور ان کے خیالات، ان کے افعال، ان کی باتیں جو بھی ہیں غلط ہو گئیں، تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ اصلاح فرمانا شروع کی آہستہ آہستہ۔ نبی بھی زور سے کسی کو مروڑ کر سیدھا نہیں کرتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں، اور اگلے عقل مند کا کام ہے کہ وہ ان کی بات کو سنے اور مانے۔ بنی اسرائیل نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر ان آیات کو آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں، مختصراً میں ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ایسے واقعہ، لیکن اس میں ایک آیت جو ہے تھوڑی سی اس پہ توجہ فرمائیے، شاید آپ کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس میں آیت نمبر 41 ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، تم پہلے منکر نہ بنو۔ کچھ تو تمہارے پاس ہیں چیزیں جس کی وجہ سے تم سوچ سکتے ہو کہ یہ کتاب بھی آنی ہے، پیغمبر نے بھی آنا ہے، اور یہ کلام الہی ہے، اس پر عمل کرو۔ بہرحال، اور نماز آگے فرمایا حق کو باطل کو ملاؤ نہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی جب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر یہ کام تو کرنے پڑیں گے۔ نماز قائم کرو۔ ہر بندہ جس نے مسلمان ہونا ہے اس کو نماز سے ہی سٹارٹ کرنا ہے، کلمہ اور نماز، فوراً وضو، نماز تو سٹارٹ کرنی ہے۔ زکوٰۃ تو مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، نماز سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ فصیل ہے، حد فاصل ہے، فصل کہتے ہیں فاصلہ ہے ایمان و کفر کے درمیان۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ اسٹیٹ آف کفر میں کھڑا ہے، ابھی خواہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے تو اسٹیٹ آف ایمان میں آ جاتا ہے، اسٹیٹ آف اسلام میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑی سمپل سی بات، جو آدمی خدا سے باتیں ہی نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتاؤ وہ کتنا ہی بڑا مومن ہے۔ یہ نماز، سورہ حمد، اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے میٹنگ ہے۔ اللہ بلاتا ہے آؤ میرے ساتھ میٹنگ کرو، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بلکہ ہر ایک کام سے اہم اور افضل کام ہماری نظر میں نماز ہی ہونا چاہیے۔ یعنی خدا سے ملاقات جو ساری مشکلیں حل کرنے والا ہے، انسان بات ہی نہ کرے، بڑی گستاخی ہے۔ اپنے آپ کو بھی پابند کرو، اپنی اولادوں کو بھی صحیح سوچ کے ساتھ پابند کرو۔ یہ بھی نہیں پڑھو بھائی نماز، نہیں تو یہ نہیں دوں گا، وہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے ایک لیول ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھاؤ بیٹا یہ اللہ سے باتیں ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے، اور اگر آپ اللہ سے باتیں شروع کر دیں گے، کائنات کا مالک ہے جو ساری مشکلیں حل کر رہا ہے، سورج کی کمی پوری کر رہا ہے، چاند کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تمام انسانوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اس سے بات چیت جاری رکھو، تاکہ کہیں مشکل آئے تو بھی اس سے عرض کرو، اور کہیں اگر کوئی چیز مانگنی ہے اس سے مانگو۔ میں نے کل، اور یہ آگے بھی بات آئے گی، روزے کے بارے میں کہا، ماہ رمضان کے بارے میں، کہ جب انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چل جائے انسان کو کہ میں بڑی عظیم ہستی کا مہمان ہوں جو میرے سارے مسائل حل کر سکتا ہے، تو پھر اس کی زبان نہیں روکے گی۔ کبھی کہے گا میرے بچوں کا مسئلہ حل کریں، کبھی کہے گا میرے والدین کا مسئلہ حل کریں، کبھی کہے گا بیماروں کو شفا دے دیں، کبھی کہے گا میرے مسائل حل کریں۔ تو زبان تو رکنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ ویسے بھی ٹائم ایسا ہے، یعنی زبان قرآن مجید کی تلاوت، بہار کا ٹائم ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہیں اپنے عادی بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی چلاتے لمحہ بلمحہ خداوند متعال سے گفتگو کرنے کی عادت بنائیں۔ بہرحال جی، بنی اسرائیل سے گفتگو، یہ ان ساری آیات کا خلاصہ یوں، فرعون نے ان کو جو ہے وہ غلام بنا رکھا تھا، ان کے جوانوں کو، بچوں کو قتل کر رہا تھا، خواتین بچیوں کو زندہ رکھ رہا تھا، وہ کنیزوں کی طرح رہ رہی تھی۔ مشکل ترین حالات میں بنو اسرائیل اپنا ٹائم گزار رہے تھے۔ اللہ نے ان کو نجات دیا حضرت موسیٰ کے ذریعے۔ وہ حضرت موسیٰ کے سارے معجزات، فرعون سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا، فرعون وہ سامنے ڈوب رہا ہے، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، پانی رک گیا، کوئی بند نہیں، کوئی ڈیم نہیں۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے کیا ہے۔
حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے صرف وہ عصا مارا, اللہ نے پانی روک دیا, راستے بن گئے, خشک راستے ہو گئے, 12 راستے بن گئے, 12 قبیلے تھے. اخلاق یہ تھا کہ ایک راستے پہ بھی نہیں جانے کے لیے تیار تھے, پیچھے سے فرعون, آگے سے پانی, لیکن رب نے ان کی سارے نخرے ناز سہے. نکلے باہر نکلتے ہی دیکھا تو ایک قوم جو ہے کوئی مورتیوں کو پوجا کر رہی تھی. حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہمارا بھی خدا بنا دے. سبحان اللہ. عادت انسان کی جو ہے وہ کیسے بدلے, یہ بات ضروری ہے. میں صرف ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولا آقا حضرت قیم کی بہت زیادہ مشابہت جو حضرت موسیٰ کے حالات سے ہے. دعا کریں اللہ سے, ابھی سے ٹرائی کریں اپنے عادات کو ٹھیک کرنے کی, کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی اپنے قیم کو تنگ کریں جسے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے تنگ کیا. ہماری عادتیں بڑی سالڈ ہونی چاہیے, تیار ہونا چاہیے کہ جب وہ حکم دیں گے میں اطاعت کروں گا. سب سے پہلے آ کر انہوں نے یہی پوچھنا ہے اپنے جد کی طرح, چونکہ اپنی جد کی سیرت کو تو اپنانا ہے, انہوں نے اس سے ہٹ نہیں سکتے. وہ کہ آپ قرآن مجید پڑھے ہوئے؟ جی ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا. واہ سبحان اللہ, تم کیسے مومن تھے. اسی طرح جو ہے وہ نماز, کہیں سوال نماز پڑھتے تھے, کہے نہیں میں کبھی پڑھ لیتے کبھی نہیں, بڑا کام تھا یہ وہ سر. اچھا سبحان اللہ. تو یہ سب باتیں جو ہیں ان کے سوالات ہونے ہیں, اور امام کے سامنے شرمندہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو. بہرحال یہ سارے قصے کس قدر احسانات کیے رب کریم نے, اور اس میں سب واقعات 103 آیت تک قرآن مجید نے بیان فرمایا. وہ وہاں سے نکلے, پانی کی ضرورت پڑ گئی, حضرت موسیٰ نے عصا مارا, 12 چشمے نکل آئے, 12 سب نے پینا شروع کر دیا. اور قرآن مجید نے فرمایا کلو وشربو, یہ آیت نمبر 60 میں, کلو وشربو من رزق اللہ, اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو. کس قدر ان کو جہاں کہتے ہیں منو سلوہ تک ملتا رہا, کوئی کام نہیں, بس تمہیں کھانا پینا ملے گا. اور تقریباً کہتے ہیں کہ 40 سال تک وہ کھاتے پیتے رہے, لیکن پھر بھی مزاج اور کوشش نہیں کی کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں اس پہ غور و فکر کریں. ایک ٹیسٹ عجیب ہے کہ قرآن نے فرمایا, حضرت موسیٰ سے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں داخل ہو جاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. یہ آیت نمبر 58 ہے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور ایک لفظ کہو, صرف ایک لفظ داخل ہوتی, حِطَّةٌ. مزاج اتنے, یہی ہے کہ مزاج اتنے ٹیڑھے تھے کہ اس لفظ کو بدل دیا. اور پھر قرآن مجید نے بھی ان کو جو ہے وہ بندر کی شکل میں بدل دیا, یا ان پر عذاب نازل ہو گیا. مطلب کہنے کا یہ کہ انسان اپنے مزاج کو اطاعت کے لیے تیار کرے, نبی ائمہ کی اطاعت کے لیے. آج اور اس کا آج تربیتی نظام موجود ہے ہمارے پاس کہ مثلا مجتہدین موجود ہیں, ان کی اطاعت کرے, عادت بنائے, پھر آگے چل کر جو ہے وہ امام کی اطاعت پہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی. ہمارے اس صفوں میں مجتہدین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, توہین کی جا رہی ہے. کوئی نہیں, غیر معصوم ہے, ٹھیک ہے, لیکن تمہاری عادت خراب ہو جائے گی. کل جب امام آئیں گے تو اس وقت بھی تم نے اسی طرح کرنا ہے, امام کا بھی مذاق اڑاؤ گے, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. یہ پورے واقعات جو ہیں, اس کو اگر یعنی بقرہ جس کے نام ہے سورہ کا, ایک گائے کا قصہ موجود ہے, اس میں انہوں نے کتنی کٹ حجتیاں کی, حضرت موسیٰ کو تنگ کیا, آپ مذاق کر رہے ہیں فلان ہے, یعنی بالآخر خیر بہت ہی مشکل کے بعد گائے کو تلاش کیا اور انہوں نے یہ کر ڈالا, ان کو ذبح کر ڈالا. قرآن فرماتا ہے فما فذبحوها وما كادوا يفعلون, ذبح تو کر دیا انہوں نے گائے کو, لیکن وہ قریب تھا, وہ نہیں کرتے تھے, تیار ہی نہیں تھے کرنے کے لیے. بہرحال یہ سارے واقعات قرآن نے بیان فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اس حد تک اپنے ہاتھ سے لکھتے, کہتے یہ اللہ کی طرف سے, ان کے جو پریسٹ ہیں. اور سوچ ان کی یہ بن گئی تھی حضرت موسیٰ کے بعد جو ہے کہ وقالو, یہ آیت نمبر 80 ہے, وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, ہم تو صرف چند دن اگر گئے بھی سی
پہلے تو جنت ہمارے لیے ہے، یعنی یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یا بہرحال یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے، یہ لوگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ ان کو بنا لیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ کہتے اگر گئے بھی تو چند دن، آج بھی اگر غور کریں تو مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ ہر کام کرنے کے باوجود کہتے ہیں جنت تو ہماری ہے جنت مسلم اور مومن کے لیے، لیکن مومن اور مسلم بننا شرط ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گا کہ مومن کیسے بنتا ہے؟ قرآن مجید کھولو۔ کہاں سے پتہ چلے گا کہ مسلم کیسے بنتا ہے؟ قرآن مجید کھولو، پتہ چل جائے گا مسلم کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سوچ غلط ان کے ذہنوں میں چلی گئی، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ سب کچھ کرتے رہو، اور آج بھی یہ سوچ ان کے ہاں ہے، بنی اسرائیل کے ہاں ہے کہ ہم چوزن ون ہیں، ساری دنیا ہماری غلام ہے، ان کا مال، ان کی جان وہ ہمارے لیے، جس کو صہیونیت کہا جاتا ہے، وہ یہی سوچ ہے۔ لیکن بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں ان میں جو کہتے ہیں غلط سوچ ہے یہ۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا، پکا وعدہ لیا گیا ان سے کہ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ وہ عادات اور اخلاق ہیں جو ان کو اپنانی تھیں۔ اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ان میں سے تھوڑے سے لوگ جو ہیں ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، تم سب چھوڑ چھاڑ کے ہٹ گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو واقعات بنی اسرائیل کے بیان رب العالمین نے فرمائے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس جی ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہے، باقی سب نہیں۔ ہمارے لیے بھی کنڈیشنل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بلینک چیک نہیں دیا، خالی چیک جو چاہو لکھ لو، نہیں، وہ کنڈیشنل ہے، وہ کنڈیشن پوری ہم نے کرنی ہے، اور رب العالمین نے پیغمبر کی شفاعت کے ذریعہ پھر ہمیں کامیاب کرنا ہے اور قیامت کی مشکلوں سے جو ہے بچانا ہے۔ 103 تک مسلسل قرآن مجید اسی پہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت ابراہیم کا واقعہ میرے خیال میں 1-2 منٹ میں اس کو بیان کر دوں تو پہلا پارہ اس سے کچھ نہ کچھ اقتباسات ہم نے بیان کر لیے، اور یعنی ان کا نظریہ جو ہے نا 111 آیت میں قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں سوائے یہودی اور نصارى کوئی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، قرآن نے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کچھ لے آؤ اگر تمہارے پاس کچھ ہے، اس کی دلیل ہے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں آیت نمبر جو ہے وہ 124-25 ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو فرمایا قرآن مجید نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب حضرت ابراہیم کو کلمات تعلیم فرمایا اور حضرت ابراہیم نے کر دی، یعنی قربانی حضرت اسماعیل کی، تو اس وقت جو ہے وہ کہا انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے، پھر رسول تھے، پھر خلیل تھے، اور پھر امامت کا عہدہ ان کو ملا تھا۔ جس کا مطلب امامت کا عہدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب امام موجود ہو تو ان کی موجودگی میں دوسرے کسی کو امامت کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ میری ذریت سے رکھ دینا۔ قرآن نے فرمایا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا، کسی وقت بھی کوئی بندہ ظالم ہو تو اس کو امامت، لوگوں کی امامت نہیں ملے گی۔ سوچ لیجئے، غور کیجئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے مقرر فرمایا، پیغمبر نے ان کا اعلان فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر گزار ہیں۔ اب توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق دے۔ میں دعا مانگتا ہوں آخر میں کہ اللہ آپ کو ہر الا بلا سے بچائے، بالخصوص اس بلا سے بچائے، آپ کے روزے دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔